پھر اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وزراء خارجہ SPO کانفرنس تھی تو وہاں پر گئے بلاول بھٹو صاحب، تو جو بھارت کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے جس طریقے سے ڈیل کیا، جس طریقے سے ان کا استقبال کیا، جس طریقے سے ڈپلومیٹک سنب کیا، لیکن پاکستان میں بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ جی وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی یہ پہلی اسائنمنٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑے لبرل ہیں اور بہت زیادہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اس امیج کے لیے اگر آپ جو امپورٹنٹ اس طرح ڈپلومیٹک نبض ہیں اس پر اگر آپ خاموش رہیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. ہمیں تو وہ بلاول بھٹو چاہیے جو کہتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے، وہ اسٹرانگ ورڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اگر اس شیپ میں آتے ہیں تو اس سے بھارت کو ڈپلومیٹیکلی ہم جواب دیں گے. دیکھیں ایک بات میں کہوں کہ ہمیں اپنا جو سسٹم ہے پہلے اگر ہم اپنے گھر میں مضبوط نہیں ہیں تو بھارت جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ مودی نے بھارت میں کیا کہا، امریکہ میں کیا کہا، اس نے کہا چھوڑیں پاکستان تو اپنی موت آپ مر جائے گا. کس قدر انسلٹنگ اور دل دکھانے والے یہ ریمارکس ہیں. بھارت اپنی جو ان کی انتہا پسند سوچ ہے وہ اپنی موت آپ مریں گے، دنیا اس کو نہیں ٹالریٹ کرے گی. لیکن ہم اپنے آپ سے کتنی طاقت پیدا کر رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارا سسٹم کیا ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ہماری اکانومی، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری انٹرنل پالیسی، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بھارت کی جو دشمنی ہے نا وہ تو ہماری کمزوری کو دیکھ کے اور بڑھ جاتی ہے. وہ پاکستان کو ایک نظر وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اس سے پہلے کہ ہمارے وزیر اعظم سی پیک کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھارت کو کہ جی آپ بھی اس کے ثمرات اٹھائیں. اب بھارت اور چائنا کی اپنی بھی ایک رائیولری چل رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ مینڈیٹ کہاں آ گیا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ بھارت کو سی پیک میں شامل کر لیں گے. کیا چائنا نے اس حوالے سے انہوں نے ایسی باتیں کر دیتے ہیں سمی صاحب، درگزر کر دیے گئے کر رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ دیکھیں نا آپ کو. بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں اگر وہ نااہل ہیں اور صحیح معاملے کا ادراک نہیں رکھتے تو وہ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو ہماری جو اس وقت جو اشرافیہ ہے ان کا جو رویہ ہے، دیکھیں ہماری فورسز کس طرح لڑ رہی ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی شہید ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو سپوت ہیں وہ اپنے اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے یہ جو کچھ بھی ہے کہیں اینڈ پہ جا کے آپ کو بھارت کا ہاتھ نظر آئے گا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان. آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں. گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز. یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا. بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے. آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول بنا عوام کی آواز. عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ. صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں. 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادھارے لے کر آتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں. ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.